نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات اور رکوع نمبر اس کا 2 چل رہا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں آیت نمبر 17-18 فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قالت الاعراب آمنا کہ کچھ دیہاتی قسم کے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے۔ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، آیات کو بڑی غور سے پڑھنا اور سننا ہے۔ قل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم تؤمنو انہیں کہے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے زبان پر اس کا پھر اعلان نہیں ہوتا، پھر انسان ایمان والے کام کر کے دکھاتا ہے، پھر زبان سے وہ اعلان نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا قل کہہ دو لم تؤمنو تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا ہاں لیکن یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، یعنی ہم نے اسلام کے ظاہری ابھی احکام کو اپنایا ہے، مانا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ ہاں جی، میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے، مال کی بولو محبت ہے، اور زبان سے ہم کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن عملاً سب کی نظر آتی ہے کہ اس کو مال سے بولو کیا ہے، بولو ہے یا نہیں، سارے بولو ہے۔ ابھی کہا جائے مسجد میں کوئی 10,000 ایک بھی نہیں دے گا، تو اب بتاؤ تو یہ مال سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ پکی بات ہے، نظر آ رہی ہے، ہر شخص کو نظر آ رہی ہے کہ مال کے پیچھے مارا مارا کیا کر رہا، بولو پھر رہا ہے، بعض دفعہ مال حاصل کے لیے ذلت برداشت کر جاتا ہے۔ ہاں جی، نیند قربان کرنا یہ تو آج کل معمولی بات ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں اتنی کس کی ہوتی، بولو ایمان کی، تو ہم ایمان کے عملوں کے بارے میں یوں ہوتے۔ دیکھو ایمان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص نے ایک مسلمان کو کہا کہ اگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے میں ایمان لانے کے لیے تیار، غیر مسلم تھا، ایمان لانے کے لیے تیار۔ اب وہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کو کہا گیا، اس نے آ کر یہ پیغام دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے ہم ہی بھر لینی تھی۔ کوئی بندہ ملے گا آپ کو ایسا؟
اور کہ جا تو جہنم سے، ایمان لانا تو ٹھیک ہے، نہیں لانا تو جا، الٹا تھپڑ مارے گا، تو نے کون سی بات کی؟ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایمان کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں۔ ایک بندے کا مسلمان ہو جانا، اس پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے، عمر جانتے ہیں۔ اس سے کہنے لگے یار تو نے ہم بھی بھر لینی تھی کہ اگر ایک آدمی اس بات پر مسلمان ہوتا ہے تو عمر بن خطاب تیار ہے، جا جا کر اس کو کہے۔ وہ پہنچا تو اتنی دیر میں وہ شخص مر چکا تھا، اس کا جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے۔ لیکن آج میں اور آپ میرے بھائی کسی کو اس بات پر روپیہ چھوڑنے کے لیے تیار، فیکٹریوں کے مالک جن کے ہاں کسی بھی شعبے میں ملازم ہوتا ہے، وہ اپنے کاروبار کا تھوڑا سا نقصان کہ ورکر یا ملازم جا کر جماعت سے نماز پڑھ لے وہ برداشت نہیں کرتا۔ بولو بھائی، انہیں کہنا پڑھنی ہے تو گھر جا کے پڑھا، یہاں پہ کام کرنا ہے، کام کے دوران نماز کا ٹائم نہیں۔ بتاؤ کہیں ہے ایسے کہ کام چھوڑ دو نماز پہلے پڑھ دی؟ نہیں۔ اور بعض جگہ اگر کوئی مل جائے تو ورکروں میں یہ شعور کوئی، وہ نماز کے ٹائم دائیں بائیں گزار کے آ جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بہرحال ہماری حالت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ابھی ایمان والے نہیں۔ سارے اقرار کر لو، فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی مومن ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، میں بھی پوچھ لیتا ہوں۔ یہ تو قربانی کے ذات صحابہ اکرام مومن تھے، اس لیے مومنون ان کو کہا گیا، اور ایمان کی صفات ان میں موجود تھی، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری، یہ نماز روزہ اس کا نام اسلام ہے۔ سارے بولو اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، یہ اسلامی ارکان، اسلام کے ارکان ہیں۔ تو ہم تو یہ ظاہری دو چار وہ باتیں ہمارے اندر ہیں۔ کوئی بڑی دوڑ کرتا ہے تو 5 وقت کی نماز باقاعدہ جماعت سے پڑھ لیتا ہے، وہ اگرچہ اپنے آپ کو سمجھو گا میرے جیسا مومن ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑا سا اور کسی نے تیر مار لیا تو کوئی سپارہ دو تلاوت کر لی، تسبیحات کر لی، بس یہ تھوڑا مومن ہے۔ ہاں جی، مومن تو سورۃ مفلحون میں 10 ہے، سورۃ مومنون کی 10 صفات ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ کوئی کھڑو کے 10 صفات کو اپنے اندر گنا کے دکھا دے کہ یہ 10 صفات میرے میں پائی جاتی ہیں، کوئی چکر نہیں۔ تو قرآن نے تو مومن اس کو کہا ہے، اس لیے میں اور آپ بھی اپنا محاسبہ کر لیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ آیات ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر دور کے شخص جب ان آیات کو پڑھے تو صرف انہی کا تصور نہ ذہن میں رکھے، فوراً اپنے من میں غور کرے کہ ہم بھی اس چکر میں تو نہیں، مازدہ بھی نہ کرتے رہے، عملاً بھی قدم اٹھائیں، کیونکہ اللہ کے ہاں عملوں میں بات ہوگی، صرف دعووں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ دعووں میں تو دنیا میں میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں کہوں میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو میرے کہنے سے میں تھوڑا بن گیا ہوں، ہاں؟ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُل لَن تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، انہیں کہو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، ایمان والا نہ کہو۔ یعنی کیونکہ وہ اب ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے، ساتھ آ جا بھی رہے، اسلام والے کام کر رہے، لیکن فرمایا اگر دل میں ابھی یہ ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی، وہ بلال کی ہوئی تھی، آپ دیکھو تپتی ریت پر بھی کیا کہہ رہے تھے؟ آحد آحد، جی ہاں، وہ حضرت سمیہ کے دل میں ایمان تھا۔ ابو جہل وغیرہ ظالموں نے 2 اونٹ منگوائے اور ایک ٹانگ ایک کے ساتھ دوسری کے ساتھ ان کو یوں درمیان میں زندہ چیر دیا گیا تھا۔ اور ذات ہے سمیہ، یہ ان کی شہادت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا۔ بولو لا الہ، تو ذرا تصور کرے نا، رونٹے کھڑے ہو جاتے۔ جب تک جان رہی زبان پر یہی رہا لا الہ الا اللہ، یہ رہا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آنکھ نکال کر ان کی تلی پہ رکھ دی گئی، ظالموں نے آنکھ ہی نکال، پھر بھی زبان پہ تھا لا الہ۔ ہم تو اللہ معاف کرے
تسبیحاں پڑھنے والے بھی جب تھوڑی سی بیماری ہے تو لا الہ میں تو بیماری میں بھول جاتا ہے. ہاں جی وہ تلواریں اور وہ تو دور کی بات ہے, وہ پھر اماں یاد آتی, ڈاکٹر یاد آتا, ہائے ہائے کی آوازیں آتی ہیں. بتاؤ لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے؟ حالانکہ اس میں ہے جو اس وقت آیت کریمہ 40 دفعہ پڑھے تو بیماری دور, تب بھی فائدہ نہیں تو سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں. جی ہاں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر اطاعت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا, تو اللہ تمہارے کیے ہوئے اعمال میں سے کچھ بھی فرمایا کہ کمی نہیں کرے گا, ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. پھر فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اور ثم لم یرتابوا, پھر ایمان کے بارے میں شک نہیں کرتے, اور وجاہدوا, جہاد بھی کرتے. کیا کرتے بولو بھائی؟ اب یہاں ذرا بریک لگا کر من میں غور کرے نا ذرا, ہم نے جہاد کیا کرنا ہے؟ ہم تو جہاد کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں. ہم تو گھر بیٹھ کر اللہ معاف کرو ان کی ماں بہن ایک کرتے. جی ہاں, ہماری تو ان پر زبانیں چلتی, کرنا بھی کچھ نہیں, اور جو کر رہے ہیں ان کی بھی ٹانگیں کھینچی. اور بِأَمْوَالِهِمْ, اکیلے نہیں اپنا مال بھی ساتھ لے جاتی. وَأَنفُسِهِمْ, صرف مال نہیں دیتے جان بھی حاضر کرتی ہیں. فی سبیل اللہ, کس کے راستے میں بولو؟ ہم میں سے کون ہے جو کہ میں اسی وقت تیار ہوں؟ کوئی چکر نہیں, کوئی چکر نہیں. جی ہاں, حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کہ جو گھر میں اس وقت سمجھے جاؤ کہ ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہے, ان کو نہیں وہ کہنا میرے تو زیادہ ذمہ دار کوئی نہیں, سارا بوجھ میرے تھی. تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ایمان والے وہ ہیں. آگے صفات, اب صفات آ گئی کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھتے, اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان مال لے کر میدان میں بھی اترتے. بولو میدان میں بھی. ہاں جی, ان کو فرمایا اولئک هم الصادقون, یہ دعوے میں سچا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. جب یہ انسان کے اندر صفات آ جائے نا تو اب یہ کہے گا میں مومن ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے. تو جب تک یہ صفات اندر نہیں تو میں اور آپ بھی یوں ہی کہا کریں کہ ہم مسلمان ہیں. سارے بولو کیا ہے؟ ہاں, ایمان کا دعویٰ نہیں کر. ایمان کے دعوے کے لیے اللہ نے آگے تفصیل ذکر کر دی. ہاں جی, مومن ہونے کے لیے صفات ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.